بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتنہ دجال کا فتنہ 40 دن تک رہے گا، جن میں سے پہلے 3 دن غیر معمولی طور پر لمبے ہوں گے اور باقی دن معمول کی دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس عرصے میں وہ پوری دنیا کو اپنے قدموں تلے روند ڈالے گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ غیر معمولی معتدل علاقوں اور منطقوں کو علماء نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ علاقے جن میں رات اور دن کا چکر 24 گھنٹوں میں ہی پورا ہوتا ہے، لیکن ان میں بعض نمازوں کے اوقات اپنے معروف علامات کے ذریعے پائے نہیں جاتے۔ مثلاً نماز عشاء میں شفق کا غائب ہونا اس کے وقت کی معروف علامت ہے، وہ نہ پائی جائے۔ وہ علاقے جن میں رات اور دن کا چکر 24 گھنٹوں میں پورا ہوتا ہے اور اس میں تمام نمازوں کے اوقات اپنے معروف علامات کے ساتھ پائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے بعض نمازوں کے درمیان پائے جانے والا وقفہ انتہائی مختصر ہوتا ہے۔ وہ علاقے جن میں رات اور دن کا چکر 24 گھنٹوں میں پورا نہیں ہوتا، بلکہ کسی موسم میں مسلسل کئی مہینوں تک رات رہتی ہے اور کبھی مسلسل کئی مہینوں تک دن رہتا ہے۔ پہلے قسم کے علاقوں میں جہاں غروب آفتاب کے بعد شفق غائب نہیں ہوتی، نماز عشاء کے حکم میں ہمارے فقہا کے درمیان اختلاف رائے ہے۔ بعض فقہا کی رائے یہ ہے کہ اس قسم کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں پر نماز عشاء کی فرضیت باقی نہیں رہتی، کیونکہ نماز فرض ہونے کا سبب وقت کا داخل ہونا ہے، اور جب وقت ہی داخل نہ ہو تو نماز بھی فرض نہ ہوگی۔ اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ایسے علاقوں میں رہنے والوں سے نماز عشاء کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی، بلکہ انہیں چاہیے کہ وقت کا اندازہ کر کے نماز عشاء ادا کر لیا کرے۔ محقق علماء نے اس دوسری رائے کو ترجیح دی ہے۔ دوسری قسم کے علاقوں میں ہر نماز کو اس کے وقت مقررہ پر ادا کیا جائے، خواہ دونوں نمازوں کے درمیان پائے جانے والا وقفہ کتنا ہی مختصر کیوں نہ ہو۔ البتہ اگر یہ وقفہ اتنا مختصر ہو کہ اس میں فرض نماز بھی ادا نہ کی جا سکتی ہو، تو اس میں 2 صورتیں ممکن ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان وقت داخل ہوتے ہی نماز شروع کر لے، خواہ نماز اپنے وقت میں مکمل ہو یا وقت گزرنے کے بعد مکمل ہو۔ اور دوسری صورت اندازے والی ہے کہ ان 2 نمازوں کے درمیان وقت کا اندازہ کر لیا جائے اور نماز ادا کر لی جائے۔ اس دوسری صورت میں اس کا حکم پہلے قسم کے علاقوں جیسا ہو جائے گا۔ جہاں تک تعلق تیسری قسم کے علاقوں کا ہے، تو ان میں نماز کا حکم اس حدیث سے معلوم ہو جاتا ہے۔ ان میں اوقات کا اندازہ کر کے نمازیں ادا کرنا ضروری ہے۔ یہی حکم ان علاقوں میں روزے کا بھی ہے۔ تاہم بعض علماء نے احتیاط کی غرض سے یہ رائے دی ہے کہ ایسے علاقوں میں رہنے والے لوگ اپنے قریب ترین متعدل علاقے کے اوقات کو سامنے رکھ کر روزہ رکھیں، اور جب قریبی علاقوں میں افطار کا وقت ہو جائے تو وہ بھی روزہ افطار کر لے، خواہ اس وقت دن ہی ہو۔ تاہم احتیاط اس میں ہے کہ بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ واللہ عالم۔ دجال کا فتنہ 40 دن تک رہے گا، جن میں سے پہلے 3 دن غیر معمولی طور پر لمبے ہوں گے اور باقی دن معمول کی دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس عرصے میں وہ پوری دنیا کو اپنے قدموں تلے رون ڈالے گا۔ وہ ہر جگہ پہنچے گا اور لوگوں کے سامنے اپنا پیغام رکھے گا، یعنی چشم بدور خدا صاحب اپنی خدائی تسلیم کروانے کے لیے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائیں گے۔ جو لوگ ان کی اس احمقانہ حرکت پر گھر آئے مہمان کو خوش آمدید کہیں گے، خدا تعالیٰ ان سے خوش ہو کر ان پر انعام اور اکرام کی بارش برسا دیں گے، کیونکہ دنیا کا دستور ہے کہ خوش آمدی لوگوں پر نوازشات ہوتی ہے، اور جو لوگ من تیرا ملا بگورم تو میرا حاجی بگو والی پالیسی پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ان کے لیے خوش آمدی لوگوں کا وجود بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور جو لوگ خدا تعالیٰ کے اس دعوے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں گے اور ان سے غرض کریں گے، آپ اپنی آنکھ تو ٹھیک کر نہیں سکتے، اپنی پیشانی پر لکھا ہوا لفظ کافر تو مٹا نہیں سکتے، تو خدائی کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پر خدا صاحب ناراض ہو جائیں گے اور ان لوگوں کو قحط سالی میں مبتلا کر دیں گے، کیونکہ دنیا کا دستور ہے کہ طاقتور آدمی کبھی بھی دلیل کے ساتھ بات نہیں کرتا، اسے اپنی طاقت پر ناز ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنی طاقت دکھاتا ہے۔ چنانچہ دجال بھی یہی کرے گا اور 40 دن کے مختصر سے عرصے میں پوری دنیا کا دورہ کر لے گا۔ اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہوگا اور یوں محسوس ہوگا جیسے بادلوں کو ہوائیں اڑا کر لے جا رہی ہے۔ اور دور حاضر کی جدید ایجادات کو دیکھا جائے اور فرض کیا جائے کہ اس وقت تک یہ چیزیں موجود بھی رہیں گی، تو بات سمجھنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔
ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے